السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد الرحمن الرحیم. بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. محترم بھائیوں، گزشتہ خطبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ بیان کیا تھا. محترم بھائیوں، اللہ اگرچہ ارحم الراحمین ذات ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک ایک بندہ اس کی رحمت کا طلبگار نہ بنے تو دنیا میں تو اللہ رحمت نازل فرماتا ہے ہر بندے پہ، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. کافر کی زندگی بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا، کہ وہ اسے سانس لینے دے رہا ہے اپنی پیدا کی ہوئی زمین پر. تو یہ عمومی رحمتیں تو اللہ سبھی پہ کرتا ہے، لیکن وہ خاص رحمت کہ جس کے سبب سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، وہ طلب کرنے سے ملتی ہے. جب تک ہم اس کے طلبگار نہیں بنیں گے اور اسے طلب نہیں کریں گے اور رحمت ہمیں نہیں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، میں جس بندے پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحمت کروں گا. تو جنت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پر بنائی ہے، اور بغیر مانگے، بغیر طلب کیے، بغیر محنت اور کوشش کیے یہ جنت ملنے والی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ انہو لیس احد منکم عملہ بمنجیہ،
کہ تم میں سے کسی ایک کو اس کا عمل ہرگز نجات دینے والا نہیں ہے، کہ اس کا عمل جو اس نے دنیا میں کیا ہے، یہ نیک اعمال، یہ اس کو نجات دے دے اور وہ جنت میں چلا جائے، نہیں۔ ہاں، صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ کہا نہیں، میں بھی نہیں۔ میرے عمل جو ہیں یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا۔ جب وہ اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، میرا جنت میں جانا اس طرح سے ہوگا کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، اس کا فضل مجھے گھیر لے گا، اس رحمت اور فضل کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا، فقط اعمال کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا حصول، اس کا طلبگار بننا ایک مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے، کیونکہ اس رحمت خداوندی کے بغیر کسی بھی مسلمان کا جنت میں جانا ممکن نہیں، چاہے اس نے ساری زندگی نماز کے علاوہ کوئی اور کام نہ کیا ہو، ساری زندگی وہ قیام اللیل کرتا رہا ہو، ساری زندگی روزوں میں گزاری ہو، اور کبھی اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جب تک اللہ کی رحمت اسے گھیرے گی نہیں، یہ عمل اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ثابت نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، لازم ہے اس پر کہ وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار بنے اور وہ اعمال بجا لائے جو اللہ کی رحمت کو آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جن اعمال سے اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ سب سے پہلا عمل جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت بندوں پہ نازل ہوتی ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید، اس کا پڑھنا بھی باعث رحمت ہے، اس کا سننا بھی باعث رحمت ہے، اس پہ عمل کرنا بھی باعث رحمت ہے، اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اس کے سنائے جاتے وقت غور سے نہ سننا بھی باعث حسرت ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا بھی باعث حسرت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک، یہ جو ہم نے کتاب اتاری ہے بڑی بابرکت ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کی وہ رحمت جو بندوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، وہ اس کتاب کی پیروی کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، جس کی وجہ سے بڑے ایسے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں پہ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ رحمت خداوندی ہم سے روٹ چکی ہے، اللہ ہم پر مہربان نہیں ہے، کبھی ایسے محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی، جو کتاب اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرنے والی تھی، ہم نے اس کتاب الہی کو چھوڑ دیا، اس کے پیغام کو بھلا دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ کی رحمت بھی ہم سے روٹ گئی۔ اگر اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ آپ پر رحمت فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے میں لیے رکھے، تو اس کتاب کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوگا، جیسے حق ہے اس کتاب کا ویسے اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کس طرح سے اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے بڑے پیارے طریقے سے بیان کیا۔ فرمایا ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، یہ جو قرآن ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک رسی کی مانند ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اگر تو اس کو پکڑو گے، اس کی پیروی کرو گے، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں گی، چھوڑ دو گے اللہ کی رحمتیں تم سے روٹ جائیں گی، اللہ کی رحمتیں پھر تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں گی۔ محترم بھائیوں، بڑے ایسے مجالس جو آپ کی مساجد میں ہوتی ہیں جہاں پہ قرآن مجید کا سننا سنانا ہوتا ہے، ہم ان مجالس سے غفلت برتتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مصروفیات ہیں، اگرچہ ہمارا وہ وقت موبائل پہ گزرتا ہے اور فضول باتوں میں گزرتا ہے، لیکن قرآن سننے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں، قرآن کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ ہم ان مجالس میں شامل نہ ہو کر کس قدر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کچھ لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، ویتدارسونہ بینہم، اور اللہ کی کتاب کو آپس میں پڑھیں اور پڑھائیں،
تو اللہ تعالیٰ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان پر اطمینان کو نازل کرتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ ایسے عظیم الشان لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاں کسی کا ذکر کرتا ہے تو ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے یہ کیسے میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، میری کتاب کی کیسے تعلیم دے رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مسجد میں کلاس ہوتی ہے ترجمۃ القرآن، دیکھیں نا ہم میں اللہ کی رحمت کی کس قدر طلب ہے کہ اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ایک مسلمان کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے لیے آکسیجن ہے نا، ایک مسلمان کے لیے اللہ کی رحمت آکسیجن کی مانند ہے، لیکن یہاں پہ کلاس ہوتی ہے ترجمۃ القرآن، کتنے احباب اس میں وقت دیتے ہیں، حالانکہ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ کلاس نہیں ہے، لیکن لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ بیٹھنے کے فوائد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اطمینان ملے گا انہیں، ڈپریشن ختم ہوگا، میری رحمت ان کو گھیرے میں لے لے گی، میرے فرشتے ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور اللہ کہتا ہے صرف یہ نہیں، ایسے لوگوں کا میں اپنے ہاں ذکر کروں گا، اپنے فرشتوں میں ذکر کروں گا۔ لیکن ہمارے بھائی وہ 10 سے 15 منٹ بیٹھتے نہیں۔ چلو یہ تو روزانہ کی بات ہوگی نا، ہفتے بعد آج ہی دیکھ لیجیے، جمعہ ہے نا، قرآن سنیں گے، سنائیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اللہ کے فرشتے اس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس مجمع پر۔ آج دیکھ لو مسلمانوں کو کتنی طلب ہے اللہ کی رحمت کی۔ دنیا میں کوئی چیز بڑی قیمتی تقسیم ہو رہی ہو، کہیں آپ کو پتہ چلے سونا تقسیم ہو رہا ہے، ہیرے جواہرات تقسیم ہو رہے ہیں، وہاں پہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہ ہو۔ اور کیا اللہ کی رحمت دنیا کے خزانوں سے کم تر ہے کہ جو نازل ہو رہی ہے اللہ اپنی رحمتوں کو تقسیم کر رہا ہے، اور ہمارا رویہ یہ ہے، ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے ان رحمتوں کی۔ اللہ کی قسم قیامت والے دن ہم بڑے محتاج ہوں گے ان رحمتوں کی، کیونکہ ان رحمتوں کے بغیر جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے۔ عمل جتنے بھی ہوں، جب تک یہ عمل رحمت کو اپنی طرف لے کے نہیں آتے تب تک یہ عمل بیکار ہیں۔ عمل کے نتیجے میں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور وہ رحمت بندے کو جنت میں لے کے جائے گی۔ پھر جمعے کے اندر اور بعض قرآن کی مجالس کے اندر ہمارا بیٹھنا بڑا بے ادبی والا ہوتا ہے، حالانکہ قرآنی مجالس میں بیٹھ کر قرآن مجید کو غور سے سننا ایک ایسا عظیم شان عمل ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے اس وقت خوب کان لگا کر اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج ہم جب مجالس میں آتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، یہ ترجمۃ القرآن کلاس میں بیٹھتے ہیں، ہمارا بیٹھنا بڑا بے ادبی والا ہوتا ہے۔ ہم ساتھ والے ساتھی سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اچھا بھائی تمہارا کیا حال ہے، تمہارے کاروبار کیسا چل رہا ہے، فلاں کا سناؤ، فلاں کا سناؤ۔ قرآن کی طرف اور اس کی آیات کی طرف ہماری بے توجہی ہوتی ہے۔ کیا یہ ایسا کمتر کلام ہے نعوذ باللہ کہ جس کو غور سے نہ سنا جائے؟ یہ سب سے عظیم ترین کلام ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس کا سننا اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ میں جمعے کے اندر بھی بعض اوقات دیکھتا ہوں ہمارے بڑے بھی، چھوٹے بھی، جوان بھی یہاں پہ پیچھے باتیں کر رہے تھے، ایک بندہ آیا ہے آ کر وہ ساتھ سے باتیں شروع کر دیتا ہے، کیا حال ہے، محسوس ہو رہا ہے جیسے حال احوال معلوم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جمعہ یہ قرآن مجید کی مجلس ہے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کی ایک محفل ہے۔ اس کے اندر آپس کی باتیں اس پورے جمعے کا اجر بھی ضائع کر دیتی ہے، اور اللہ کی رحمتوں کو روٹنے کے لیے یہ عمل ہی کافی ہے۔ آپ کا یہ باتیں کرنا آپس میں، اس سے اللہ کی رحمت آپ سے روٹ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے نزول کی شرط کیا ہے؟ خوب کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا، یہ دو شرطیں ہیں۔ ان میں سے ایک شرط بھی گئی نا، لعلکم ترحمون، پھر رحم نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو ان مجالس میں جہاں قرآن سنایا جائے، اور آج کل تو ایک بڑی خوفناک چیز چل پڑی ہے گھروں کے اندر اور دکانوں کے اندر، صبح آتے ہیں برکت کے لیے قرآن چلا دیا رہتا ہے، اور اللہ کی قسم توجہ نہیں ہوتی، وہ بس قرآن کا صاحب وہ ٹیپ پہ پڑھا جا رہا ہے، اور دکاندار کو نہیں، بس دکان میں برکت ہو رہے گی اس سے، انجانے میں وہ قرآن کی بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ قرآن اس رویے کا ہرگز مستحق نہیں ہے کہ اس کی تلاوت ہو اور بندے غافل ہوں، قرآن اس رویے کا ہرگز، اور یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے آپ کے کان قرآن کی طرف لگے ہوں اور آپ کی زبان پر خاموشی طاری ہو، اور اس عمل کے نتیجے میں پھر اللہ آپ پر رحمت نازل کرے۔ اسی طرح محترم بھائیوں،
قرآن اس کی تلاوت کو معمول بناؤ، یہ تلاوت آسمانوں میں آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گی۔ نبی رحمت نے فرمایا علیک بذکر اللہ و تلاوت القرآن، اللہ کے ذکر کو اور قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، فإنہ روحک فی السماء، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تلاوت آسمانوں میں تمہارے لیے باعث رحمت ہوگی قیامت والے دن، یہ رحمت بن جائے گی تمہارے لیے۔ اس دن بندہ رحمت کا بڑا محتاج ہوگا۔ اگر اس دن اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو اس کی ضد اللہ کا غصہ ہے، اور اللہ جس پر غضبناک ہو گیا نا، اس کے لیے جنت تو درکنار، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ٹھہرے گا۔ تو اس لیے محترم بھائیو، قرآن مجید کی پیروی بھی کیجئے، اس کو غور سے سنیے بھی، اور اس کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنائیے۔ یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح محترم بھائیو، عیادت مریض، ہمارے ہاں مسجد میں کوئی بھائی ہمارا نمازی بیمار ہو جائے، اس کا کوئی قریبی مسجد میں آئے گا تو ہم اس سے تو پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا حال ہے، لیکن ہم 2 قدم چل کے ان کے گھر جانا پسند نہیں کرتے کہ جا کے اس کا پتہ لے آئیں کہ اس کی کیا حالت ہے، کس قدر بیمار ہے، اس کو دعا دے آئیں، اس کی کوئی دل جوئی کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں وقت بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس، قیمتی وقت ہے، حالانکہ وہی جا کے موبائل چلاتے ہیں اور فضول باتوں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا مریض کی عیادت کرنا، یہ اتنا بڑا اجر ہے، عمل ہے کہ اگر بندوں کو یہ دنیا کے لحاظ سے اس کی قیمت دی جانے لگے نا، تو کوئی بیمار ایسا نہ ہو جو تنہا بیٹھا ہو۔ اگر بندوں کو دنیا کی خزانے کے حساب سے اس کی قیمت دی جانے لگے نا، اجر دیا جانے لگے، کوئی مریض تنہائی کا شکار نہ ہو۔ آج مریضوں کو یہ شکوے ہوتے ہیں، یار میرے پاس کوئی بیٹھتے ہی نہیں ہے، یہ شکوے ہیں ان کے۔ ایک بیماری ہے، اوپر سے تنہائی، وہ الگ سے مریض کو کھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی اخاہ المسلم عائدہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا مشى فی خرافۃ الجنہ، تو وہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہوتا ہے اور جنت کے باغوں کے پھل چن رہا ہوتا ہے، حتی یجلس، یہاں تک کہ وہ آ کے بیٹھ جائے۔ یہ ابھی بیٹھا نہیں مریض کے پاس آ کے، چلا ہے۔ تو رسول کریم نے فرمایا ایسے ہے جیسے جنت میں چل رہا ہے، اور آ کر بیٹھا ہے۔ فرمایا غمرتہ الرحمہ، جیسے ہی بیٹھتا نا اللہ کی رحمت اس کو گھیرا ڈال لیتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ لفظ ہے من عاد مریضا لم یزل یخوض فی الرحمہ، جو کسی مریض کی عیادت کے لیے چلتا ہے وہ ایسے ہے جیسے رحمت کے سمندر میں وہ ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ اور جب وہ آ کے مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے نا، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اغتمس فیہا، گویا کہ اس نے رحمت کے سمندر میں غوطہ ہی لگا لیا ہے، اندر ہی چلا گیا ہے، پورا ہی اس میں غرق ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس قدر اللہ کی رحمتیں اس وقت نازل ہوتی ہے جب بندہ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، بلکہ اللہ اس کے ساتھ آپ کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ 70,000 ایسی فضیلتیں بہت کم اعمال کی ہیں۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً، اگر صبح کے وقت بندہ اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں۔ صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، 70,000 اس فرشتے اللہ سے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس ڈیوٹی پر رہتے ہیں۔ کب تک؟ بندے نے عیادت کی ہے آدھا گھنٹہ، لیکن یہ فرشتے صبح سے ڈیوٹی پر ہیں، شام تک اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور فرشتے مستجاب الدعوات ہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں، فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ان کو اس ڈیوٹی پہ لگاتا ہے کہ میرے بندے کے لیے مجھ سے رحمت طلب کرو۔ 1 2 نہیں، 10 نہیں، 70,000 فرشتہ۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ مَسَاءً، پھر اگر کوئی بندہ شام کے وقت اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے جائے تو صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح، تو شام سے لے کر صبح ہونے تک اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ اس بندے کے لیے اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ اس قدر بڑا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غیروں کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ ایک یہودی لڑکا بچہ بیمار ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ جان کنی کے عالم میں تھا، موت کے آثار ظاہر ہو چکے تھے، تو کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟
بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا, کہا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں اس کی بات مان لو. بچے نے گواہی دی, اتنے میں اس کی جان نکل گئی. تو رسول کریم وہاں سے الحمدللہ پڑھتے ہوئے نکلے کہ جس اللہ نے آپ کی وجہ سے اس ایک بچے کو جہنم سے بچا لیا. تو رسول کریم تو یہودیوں کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. ہمارا تو حال یہ ہے, فرقہ تو چھوڑو نا, ہم اپنے ہم مصدق بھائیوں کی عیادت کے لیے نہیں جاتے. اتنی غفلت کا شکار ہم ہیں اس معاملے میں, اور اتنا عظیم الشان عمل, اللہ کی رحمت کو اس قدر متوجہ کرنے والا عمل, اور ہم اس سے غفلت برتتے ہیں. اصل میں ہمیں رحمت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, جو اصل وجہ ہے کہ یہ رحمت چیز کیا ہے. محترم بھائیو, یہ رحمت نہ ہو, یہ ہم اگلا سانس نہ لے سکیں, آپ چل نہ پاؤ, آپ دیکھ نہ پاؤ, آپ کا یہ ہاتھ اٹھ نہ سکے, آپ کچھ کھا نہ سکو, یہ اللہ کی رحمتیں ہیں ساری کہ آپ چلتے بھی ہو, پھرتے بھی ہو, بولتے بھی ہو, اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اپنی مرضی سے ہے, اور پھر جنت میں آپ کا داخلہ بھی اللہ کی رحمت سے ہے. یہ رحمت وہ ہے جس سے ہم غفلت کا شکار ہیں. محترم بھائیوں, اللہ کی رحمت کا جو حصول ہے عیادت کے بعد, وہ صبر کے ذریعے سے ہے. اپنی زندگی میں صبر لاؤ. کوئی ناپسندیدہ چیز, کوئی نقصان, کوئی آزمائش, اس پر وویلا نہیں, شکوے شکایتیں نہیں, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیز ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ دنیا کا نظام میں نے ایسے بنایا ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہم اس نظام میں ہر اپنے بندے کو آزمائیں گے, کبھی خوف کے ساتھ, کبھی بھوک کے ساتھ, کبھی جانوں کے نقصان کے ساتھ, کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ. وبشر الصابرین. اس نقصان ہم نے آزمانا تو ہے, یہ تو کنفرم اور حتمی بات ہے, ضرور بھی ضرور ہم ایسا کریں گے. اب اس کے نتیجتاً جن بندوں پہ آزمائش آئے گی ان کے دو طرح کے رویے ہیں. ایک ہے جو بے صبری کا مظاہرہ کریں گے, بے صبری کرنے سے بھی ملنا کچھ نہیں انہیں. ہاں, صبر جب کریں گے اس پر راضی ہو جائیں گے, اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ نے لے لیا, ٹھیک ہے, میرا تو حق ہی نہیں تھا نا, اللہ کی امانت تھی میرے پاس, اللہ نے واپس لے لی. اگر یہ رویہ ہوگا تو پھر ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہوں گی, اور ایک بڑی رحمت بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. بڑی رحمت الگ سے تیار کی ہے اور مہربانیاں الگ سے ہیں ان پر. عام مہربانی اور رحمتیں اللہ ان پہ دنیا پہ کرے گا, اور بڑی رحمت ان کے لیے آخرت میں ہوگی, اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا. تو اس لیے محترم بھائیو, یہ دنیا میں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں, تکلیفیں, آزمائشیں پہنچتی ہیں, ان پر بے صبری نہیں, شکوے شکایتیں نہیں, اللہ سے ناراضگی نہیں, بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, اللہ نے جیسے کیا اس پہ خوش ہو جانا, یہ ایک رویہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے, جس کے نتیجے میں بندے کو اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی نازل کرتا ہے اور جنت بھی اس کے لیے لازم کر دے گا. محترم بھائیو, اسی طرح آج جمعے کا دن ہے. جمعے والے دن تو اس عمل کی بڑی خاص فضیلت ہے. ویسے بھی ہمیں اس عمل کو کرنا چاہیے, اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے, اور وہ ہے درود. صحیح بات یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان عشق کا دعوے دار بھی اور کرتا بھی ہے, لیکن شاید ہمیں نا پتہ نہیں ہے کہ محبت کی کیسے جاتی ہے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے. وہ بھی کیسی محبت کہ جس میں محبوب کو یاد ہی نہ کیا جائے. یہ کیسی محبت ہے, کیسی محبت ہے کہ جس میں محبوب کو یاد ہی نہ کیا جائے. آج جمعے کا دن ہے, ذرا سارے غور کریں کہ آج ہم نے صبح سے لے کر ابھی تک کتنی دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے. یقیناً اس میں قابل افسوس رویہ ہمارا سامنے آئے گا, اور جمعے سے ہٹ کر تو اس طرف توجہ ہی بہت کم جاتی ہے. حالانکہ یہ درود ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ بندوں پر بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے. نبی رحمت نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات. جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. وحط عنہ 10 خطیئات. اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. ورفع 10 درجات. اللہ اس کے جنت میں 10 درجے بلند کر دیتا ہے. لیکن ہم اس سے غفلت کا شکار ہے. اور صرف یہی نہیں, ہمارے عمل کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم دعوے دار ہوں کہ جنت ہماری ہے, ایسے عمل نہیں ہے. ہم تو
جنت کے بارے میں اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں رہے گی، ہمارے عمل کوئی زیادہ نہیں ہے، گناہ بہت ہے ہمارے۔ قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر بندہ کوئی نہ کوئی سفارشی ڈھونڈتا پھرے گا کہ مجھے کوئی سفارشی مل جائے جو میری سفارش کر دے تاکہ میرے گناہوں سے میری خلاصی ہو جائے اور جنت مجھے مل جائے۔ اس وقت سب سے بھاری اور تگڑی سفارش جو ہوگی نا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس سے بھاری سفارش کسی کی نہیں۔ اور یہ سفارش اللہ کے رسول جن لوگوں کے لیے کریں گے نا، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو صبح 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جس شخص نے مجھ پر صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا، اس کے لیے میری شفاعت وہ لازم ہوگی، اس نے میری شفاعت کو حاصل کر لی۔ یہ رسول کریم گارنٹی دے رہے ہیں، صبح اور شام 10 مرتبہ۔ اگر آپ درود پڑھیں نا، درود کئی طرح کے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی پورا درود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا درود ہے۔ آپ مختصر الفاظ میں آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ میں مصروف بہت زیادہ ہوں، آپ یہ کہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور یہ 10 مرتبہ کہنے میں 1 منٹ نہیں لگتا اگر آپ روٹین میں کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب یہ 10 مرتبہ صبح اور شام کے پڑھنے سے اگر قیامت والے دن آپ کی سفارش اللہ کے رسول کریں تو دیکھو منظر کیسا ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ ٹالے گا نہیں اپنے حبیب کی بات، بلکہ اللہ تو یہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ عمل ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، بچوں کو سکھانا ہوگا۔ صبح نماز کے بعد بیٹھ جائیے، اس عمل کیے بغیر تہیہ کر لیجیے، میں نے فجر کی نماز پڑھ کے فوراً پیچھے کو نہیں ہو جانا، میں نے بیٹھنا ہے، بیٹھ کر 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ بچوں کو سکھائیے میں نے پڑھ کے ہی اٹھنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد میں نے فوراً نہیں اٹھ جانا، میں نے 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے، درود پڑھ کے اٹھنا ہے۔ اس کو زندگی کا حصہ بنائیے۔ 10 مرتبہ درود پڑھنے کا مطلب ہے آپ کے 100 گناہ اللہ نے معاف کیے، 100 جنت میں درجے اللہ نے بلند کیے آپ کے، اور 100 اللہ نے رحمتیں نازل کی ہیں آپ پر۔ 10 مرتبہ درود پڑھنے کا یہ مطلب ہے، تو اس لیے اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اس طرح محترم بھائیو، ایک عمل وہ اللہ کی رحمت کو بہت زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کے نہ کرنے سے اللہ کا عذاب آپ پر آتا ہے، اور آج بحیثیت قوم ہم اس سے غافل ہیں، اور وہ ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ نیکی کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ فجر کے لیے نکلے ہیں، آپ کے گھر والے سوئے ہیں، آپ ان کو اٹھا کر آئیں، چلے بھائی نماز پڑھیں۔ آپ کا ہمسایہ نمازی نہیں ہے، آپ دروازہ کھٹکھٹائیے، بھائی جان آئے، میں آپ کو ایک جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ اس کو مسجد میں لے کے آئیں۔ آپ کا ہمسایہ کاروبار درست نہیں کر رہا، آپ اس کے پاس جائیں، بھائی یہ دنیا عارضی ہے، اس کا مال و متاع بھی عارضی ہے، آپ کا کاروبار شریعت کے مطابق نہیں ہے، سود پہ مبنی ہے، آؤ اس کو چھوڑ کر نئے کاروبار میں آپ کی معاونت کرتا ہوں اور میں آپ کا ساتھی بنتا ہوں، کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ مشورے دیں نیکی کے، نیکی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں اور برائی سے روکیں۔ یہ عمل اگر آپ کریں گے اللہ کی رحمت آپ پر ہوگی، نہیں کرو گے اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله۔ وہ لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، یہی وہ لوگ ہیں۔ اگر آپ نیکی کا حکم نہیں دیتے لوگوں کو، برائی سے نہیں روکتے تو کیا ہوگا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ رسول کریم نے قسم اٹھائی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ تم پر ایک ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم دعائیں کرو گے بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور شاید آج جو ہمارا یہ شکوہ ہے نا کہ قاری صاحب دعا کرتا ہوں، بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے، قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں کچھ آ رہا، شاید ہمارے اس گناہ کی وجہ سے ہو۔ ہم اپنی دیکھو نا،
یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اسلام خود غرضی کا تو مذہب ہی نہیں ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں لوگوں کے واسطے پیدا کیا میں نے، کہ تم لوگوں کی خیر خواہی طلب کرتے ہو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں نے تمہیں لوگوں کے واسطے پیدا کیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اب اللہ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد یہ بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ نماز کے لیے نکل رہے ہیں، ہمسایہ وہ غافل ہے، کبھی نہیں اس کو کہا آؤ بھائی چلے نماز پڑھ کے، ترغیب ہی نہیں دی. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. اور دنیا کے سارے اچھے مشورے ہم دیں گے جو دنیا داری کے ہیں، پیچھے نہیں رہیں گے. اچھا یار تو ایسے کر لے تو ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ایسے کر لے تو ٹھیک ہے، بس جو نیکی ہے نا شرعی نیکی اس کا مشورہ نہیں دیں گے، اس پر مجبور نہیں کریں گے. باقی دنیا کے سارے مفید مشورے دیتے پھریں گے معاشرے کو، لیکن نیکی کا مشورہ، جو نیکی ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے، اس کا مشورہ نہیں دیں گے. تو محترم بھائیو، یہ معاملہ بڑا حساس ہے. تہیہ کیجئے کہ میں نے جب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، میں اپنے ہمسائے کو بھی دعوت دے کے آؤں گا، میں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کھڑا کر کے آؤں گا، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا. میں معاشرے میں اس پیغام کو لے کے اٹھوں گا جو اللہ اور اس کے رسول نے میرے سپرد کیا ہے، دین کا پیغام ان تک پہنچاؤں گا. یہ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے. مسلمان امت بحیثیت امت تبلیغی جماعت ہے، بحیثیت امت. اس میں کوئی چند فرد نکل کے وہ نماز کی دعوت دے نہیں. ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، ہر مسلمان کا. وہ دین کا پڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا ایک مسلمان کو یہ تو پتا ہے نا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر یہ پتا ہے تو یہ اللہ کا پیغام اس پر لازم ہے آگے پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیہ، آگے پہنچاؤ چاہے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہیں. اگر تمہیں علم ہے تو تم پر لازم ہے اس کو آگے پہنچانا. محترم بھائیو، اسی طرح یہ نماز کا جو معاملہ ہے، یہ نماز وہ عمل ہے کہ جب بندہ اس نماز کے لیے آتا ہے، اللہ کی رحمت اس وقت سے متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف، مسجد سے نکلنے تک اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے. اس لیے نماز کے معاملے میں ہمارا جو رویہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ نماز کے لیے آتا ہے نماز سے پہلے اور آ کر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے وہ ایسے ہے جیسے نماز میں ہے. اللہ اس کی نماز کا اجر لکھتا رہتا ہے اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. اور جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اذا قام احدکم فی الصلاۃ فان الرحمۃ تواجہہ، فرمایا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. فلا یمسح الحصا، پس نماز میں کوئی کنکریوں کو نہ چھوئے. صحابہ کرام، وہ مسجد کچی تھی نا، نیچے کنکریاں ہوتی تھی، پیشانی پہ چھپتی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہ چھوؤ، ان کو سیدھا نہ کرو. کہا اگر کرنا بھی پڑے تو ایک دفعہ، زیادہ نہ. ہمارے ہاں اہل حدیثوں میں یہ زیادہ معاملہ ہے، جو ہماری خامی ہے، کمی ہے، غلطی ہے، دور کرنی چاہیے. ہم کھڑے ہوتے ہیں نا ایسے خارش شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کیا ایسے، یہ غفلت ہے بھائی. اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ اللہ کے دربار میں ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو، یہ کیسی بے ادبی ہے؟ کھڑا ہونے کا کیا طریقہ ہے یہ؟ تو اس لیے محترم بھائی اور رسول کریم نے فرمایا تم کنکریوں کو بھی سیدھا نہ کرو، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے. سیدھے کھڑے ہو جاؤ، زیادہ حرکت نہ کرو، خشوع کے ساتھ نماز پڑھو. اور جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ہمارے ہاں صف مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ رویہ ہے. اما عائشہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ ان بندوں پہ رحمتیں نازل کرتا ہے جو جماعت میں صفیں ملاتے ہیں، صفوں کو ملا کر کھڑا ہوتے ہیں. یہ صفوں کو درست نہ کرنا یہ نماز میں خلل اور خرابی ہے. اس کا سیدھا کرنا اللہ کی رحمت کو بندوں پر نازل کرنے کا ایک سبب ہے. اس سے محترم بھائیو، جب نماز کے لیے آئے نا تو بڑے ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، ساری پریشانیاں، ٹینشنیں گھر چھوڑ کر، اور جیسے تڑپ ہوتی ہے نا محبوب سے ملنے کی، وہ تڑپ لے کر مسجد میں آ کر کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اور جو بندہ محبت کا دعوے دار ہو اللہ سے اور وقت پہ نہ پہنچے، اس کو بھی اپنے فعل پر غور کرنا چاہیے کہ کیسی محبت ہے اس کے اللہ سے، کہ اللہ بلاتا ہے آؤ نماز کی طرف اور ہم آتے نہیں. یہ جمعے کا تو معاملہ ہی ایسا بن گیا ہے نا، شاید ہماری یہ عادت بن چکی ہے اور ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ جمعے کے آخر پہ پہنچنا ہے، نماز پڑھنی ہے، بس جمعہ ہو جائے گا. حالانکہ جب بندہ مسجد میں آتا ہے، امام کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ کی رحمت ان تمام لوگوں کو گھیرے میں لے لیتی ہے. فرشتے آ کے ساتھ بیٹھتے ہیں،
آپ کے ہم مجلس بنتے ہیں، اللہ بندوں کے دلوں سے پریشانیوں کو دور کرنے لگتا ہے اس مجمع کے ذریعے سے، جس کو آپ کو وقت نہیں دیتے، اور وہی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس جا کے 4-5 ہزار کی فیسیں اور مہینے کی ساری میڈیسن لے کے آتے ہیں ڈپریشن دور ہو جائے، اور اللہ کہتے ہیں ادھر آؤ، قرآن مجید کا درس سنو، جمعے میں آؤ، تمہاری ٹینشنیں میرے ذمے، میں ان کو دور کر دوں گا۔ اس لیے محترم بھائیو، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے طلبگار بنو اور ایسے عمل کرو جن کے ذریعے سے اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو، کیونکہ اس رحمت کے بغیر نہ زندگی ہے، نہ یہ دنیا ہے، اور نہ آخرت ہے، اور نہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کو طلب کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائی، ایک چھوٹا سا عمل جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت بندے کو حاصل ہوتی ہے اور جس کی آج اشد ضرورت ہے۔ آج کل شیطان نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ، لڑائی، ناراضگی بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ اللہ کا حکم ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صلح کرواتے وقت اللہ سے ڈرتے رہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ صلح کروانے والا جو کام ہے نا، یہ اللہ کی رحمت کو بندے پر نازل بھی اس سے ہوتی ہے اور متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ ایسے بندے پر بڑی شفقت فرماتا ہے۔ تو آپ کے محلے میں، مسجد میں لوگ ناراض ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ کہا ہمارے محلے میں کوئی ناراض نہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، آپ اس کام کا بیڑا اٹھائیں۔ اللہ حکم دیتا ہے مومن بھائی بھائی ہیں، مسلمانوں کا ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان میں صلح کروائیں، دشمنیاں، ناراضگیاں باقی نہ رہنے پائیں، اور 3 دن سے زیادہ تو ناراضگی جائز ہی نہیں ہے نا۔ اس کے لیے اگرچہ آپ کو صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے نا، بول دو، اچھا بھائی آپ اس سے ناراض ہو لیکن وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے، اس کے پاس یار تو اس کے بارے میں ایسے غصے میں ہے، وہ تیرے بارے میں تو بڑی اچھی رائے رکھتا ہے۔ صلح کروانے کے لیے جھوٹ کی بھی اجازت ہے شریعت میں، مسلمانوں میں تفرقہ نہ ہو، اس کام کو سر انجام دو، معاشرے کو پرامن بناؤ، دلوں میں محبتوں کے چراغ جلاؤ، یہ ناراضگیاں دور کرو۔ یہ عمل آپ کو اللہ کا محبوب بھی بنائے گا اور اللہ کی رحمت بھی آپ پہ نازل ہوگی۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔